میں سب سے پہلے یہ رانا ثناءاللہ صاحب والی بات کے اوپر میں آپ سے رائے لینا چاہوں گا شاہ خاور صاحب کہ بڑی چونکا دینے والی گفتگو ہے، اور اس سے کوئی معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید اس میں تناؤ آئے گا، سختی آئے گی، اور اس سے تو انتشار بھی پھیل سکتا ہے۔ وکلاء بھی بڑے جیلسلی ایک ظاہری بات ہے، وکلاء بھی ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ایک سائیڈ ایسی ہے جو کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بالکل کھڑی ہے اور سمجھتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو کر رہے ہیں وہ آئین کی پاسداری ہے اور ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے، اور بارز کے اندر یہ سچویشن موجود ہے۔ تو ایسی گفتگو جب رانا ثناءاللہ صاحب کے سامنے آئے گی اور آ چکی ہے، تو کیا یہ واقعی مطلب جہاں تک میری دانست ہے یہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہٹا دیں، اور ایسا کوئی پروویژن بھی نہیں ہے؟ تو یہ کیا ظاہر کر رہا ہے آپ کو بحیثیت ایک سینئر قانون دان؟ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں بری صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رانا ثناءاللہ نے کہا اس پہ بالکل بحث ہو سکتی ہے، ڈیبیٹیبل ایشو ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک فضا ایسی قائم ہو چکی ہے اداروں کے درمیان، اداروں میں جو اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے وہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں اب جو لاسٹ ابھی ہیئرنگ تھی پرسوں کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ریمارکس وہاں سے بھی دیے گئے بینچ کی طرف سے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ دینا مناسب تھا کہ آپ نہ دیتے، کہ پولیٹیشین جو ہیں یا پولیٹکس نے جو ہماری عدالتی نظام کو پلیوٹ کر دیا ہے، اور اس میں اس طرح کی باتیں اور سب چیزیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ باتیں بینچ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جب بینچ کی طرف سے معاملات ہوں گے تو پھر دوسرے ادارے کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو ریٹیلیٹ کریں گے۔ یہ کبھی بھی ایک اچھی صورتحال نہیں، میرے لیے ایک بہت ناخوشگوار صورتحال ہے۔ لیکن جہاں تک رانا ثناءاللہ صاحب کا وہ بات کہ جی اگر کوئی مفاہمت یا اس طرح کا نہ ہوئی اور اس کے بعد انارکی پھیلنے کا اور بہت خطرناک صورتحال اختیار کی جا سکتی ہے، جو کہ ٹکراؤ ہوگا اداروں کے درمیان، جو میں کہتا ہوں کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک چیف جسٹس کو ایگزیکٹو آرڈر سے بحال کرنا اور ان کو وہاں سے برخاست کرنے کا تعلق ہے، تو وہ جو چیف جسٹس جو بحال ہوئے تھے افتخار چودھری، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ سینیریو تھا۔ بالکل اس میں چونکہ وہ ایک پورا ارینجمنٹ تھا، اس میں ایک پی سی او کے ججز آئے تھے، پھر وہ انڈو ہوئے، تو پھر ٹھیک ہے ان کی بحالی تو ایگزیکٹو آرڈر سے ہوئی، لیکن موجودہ جو ڈسپنسیشن ہے آئینی، اس میں کوئی بھی سپیریئر کورٹ کے جج صاحبان، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں، چیف جسٹسز ہوں، سپریم کورٹ کے ججز ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، ان کو ماں سوائے آرٹیکل 209 میں جو کہ ایک پروسیجر دیا گیا ہے ججز کو امپیچ کرنے کا، ان کو برطرف کرنے کا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ کسی بھی سپیریئر کورٹ کے جج کو ایگزیکٹو آرڈر سے ہٹایا جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ تو آپ سول سرونٹس کو بھی سوائے اس پروسیس کو کمپلیٹ کیے بغیر آپ برطرف نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہیٹڈ ماحول ہے، اس کو دونوں طرف سے جو ہے اجتناب کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ اس ملک کے ادارے جو ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ اور جوڈیشری کبھی بھی اتنی ایٹ ڈسٹنس نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی ہے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ 18ویں ترمیم کو جب چیلنج کیا گیا تھا تو اس وقت بھی اس میں صرف فرق یہ تھا کہ وہ جوڈیشری سپریم کورٹ ایک تھی، اور انہوں نے خود اس پہ انٹروین کرنے کی بجائے انہوں نے دوبارہ پارلیمنٹ کو بھیجا، اور پارلیمنٹ میں ان کے جو خدشات تھے یا جو تحفظات تھے، ان کو 19ویں ترمیم کے نتیجے میں اس کو جو ہے وہ لیکن وہ لگ بھگ ایک پوزیشن تو ایسی تھی کہ 18ویں ترمیم کا جو فیٹ تھا اٹ واز ہینگنگ ان دی بیلنس۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ تجاوز تھا سپریم کورٹ کا بھی، کہ پارلیمنٹ کے معاملات کو جو ہے وہ آپ نہیں انٹرفیئر کر سکتے، لیکن اس کو جو ریسیپروکیٹ بھی جو پارلیمنٹ نے کیا تھا وہ بڑے اچھے انداز سے کیا تھا۔ اس طرح کا کم از کم ماحول کریٹ نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے تمام اشخاص جو ہیں ان کو اجتناب کی پالیسی جو ہے وہ اپنانی چاہیے۔